اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو کہ 28 رمضان المبارک کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ کی عقل تک دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، گھر کے چاروں کونوں پر 10 بار دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 7 دنوں میں آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ تو ایک بار ضرور آزمائیں، اللہ کی ذات آپ کا رزق بڑھا دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ 28 رمضان المبارک کا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 28 اور 29 رمضان المبارک میں کر لینا ہے۔ آپ 28 کو کر لیں، 29 کو کر لیں، کسی بھی ایک دن یہ آپ عمل کر لیں، اللہ کی ذات آپ کو بے بہا عطا فرمائے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز تک پہنچیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور سب سے پہلے دعا میں حصہ لیں۔ اس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری دن رہ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ 29 روزے بنے یا کہ 30 روزے، لہٰذا یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جتنی زیادہ ہو سکتا ہے عبادت کریں، وظائف کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ رمضان کے آخری اشرا میں کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کریں اور درود پاک کا ورد کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا جاتا ہے۔ تو معتکف حضرات جو کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ اب رمضان المبارک کا جب نیا چاند نظر آئے گا شوال المکرم کا تو وہ اٹھ جائیں گے اعتکاف سے۔ انہیں ایسا ہی ہے کہ ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ثواب کوئی انسان عطا نہیں کر سکتا، یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے، لہٰذا اسی کے لیے مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے۔ لہٰذا مسجدیں تعمیر کروائیں گے تو آپ لوگوں کی نیکیاں بھی دن بدن بڑھتی ہی چلی جائیں گی، کیونکہ اس مسجد میں جتنے لوگ نمازی آئیں گے، بچے قرآن پاک پڑھیں گے، اس کے بعد ان تمام کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے آخری لمحات آپ نے غفلت سے نہیں گزارنے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں وظائف کیے، آپ نے رمضان المبارک میں عبادات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز کا صلہ عطا فرمائے گا اور آپ کو دگنا کر کے عطا فرما دے گا۔ اب الوداع ماہ رمضان ہے تو الوداع ماہ رمضان میں خوب گریہ وزاری کریں اور رو رو کر ماہ رمضان کو رخصت کریں۔ جو رمضان المبارک کو رخصت کرتے ہوئے روتا ہے، اپنا منہ رونے جیسا بناتا ہے، ندامت کے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان آنسوؤں کے بدلے میں اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان عبادت و ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ فرمائیے اور اس میں اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان المبارک میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں ایک کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا، بدن کمزور اور جلد خشک تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہا برتن پکڑو، رمضان المبارک کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔
وہ کہنے لگی اے میرے آقا میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں وہ ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس سے کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو، تو کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کی مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عز و انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا، جو جسموں کی غذا ہے یا وہ جو دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع و خضوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ پھر وہ روتی ہوئی اس آیت مبارکہ کو دہراتی رہی اور یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس نے کون سی آیت دہرائی اس کا ترجمہ ہے، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے جو رمضان المبارک کا احترام کرتے، اور کس قدر نیک تھے۔ ہم تو ظاہری نیک ہیں اور اپنی چال ڈھال سے نیک بنتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر بہت سادہ ہوتے ہیں، اور لیکن اندر سے اللہ کے وہ بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم افسوس ہوتا ہے۔ الوداع سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کر لیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کو الوداع کہیں، الوداع الوداع یا شاہ رمضان، فتحسروا علی اتمامہ وتعسفوا علی اختتامہ، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شاہ رمضان۔ تو رمضان المبارک کا قصیدہ پڑھیں جس میں الوداع ماہ رمضان ہو، تاکہ آپ لوگوں کا دل نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ میں جو آج آپ کے لیے 28 اور 29 رمضان المبارک کا وظیفہ لائی ہوں، وہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا۔ آپ کے گھر میں اللہ کی ذات اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ جگہ تک کم پڑ جائے گی، لیکن آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو اگلے 7 دنوں میں وہ گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، فجر یا ظہر کی نماز کے بعد 28 اور 29 رمضان المبارک کو فجر اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ اول آخر پہلے درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے کوئی سا بھی، اور 100 مرتبہ یا منتقم، اللہ کا اسم گرامی ہے یا منتقم، یہ آپ نے 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر 10 بار دم کرنا ہے، یعنی 1 بار پہلے چاروں کونوں پہ دم، پھر 2 بار، پھر 3، پھر 4، پھر 5، اسی طرح آپ نے 10 بار لگاتار دم کرتے جانا ہے۔
اگلے 7 دنوں میں آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ ایسا آسان وظیفہ کہ غریب سے غریب آدمی مالدار بن جائے گا۔ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی اور اس کی حلال کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ تمام روحانی وظائف کے ویور سبسکرائبر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔